بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جو آدمی قربانی کر رہا ہے اس کی نیت بے عیب ہو۔ جس مال سے قربانی کا جانور خریدا ہے وہ مال بھی بے عیب ہو، اور جس جانور کی قربانی کر رہا ہے وہ جانور بھی بے عیب ہو۔ وہ کون سی چیزیں ہیں جو جانور میں عیب شمار کی جاتی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں محدثین عظام اور فقہاء کرام نے کتابوں میں اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ جو جانور اندھا ہو یا کانا ہو، یا آنکھ کی ایک تہائی سے زیادہ روشنی جاتی رہی ہو، یا کان کا ایک تہائی سے زیادہ حصہ کٹا ہوا ہو، یا دم ایک تہائی سے زیادہ کٹی ہوئی ہو، تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ جو جانور صرف 3 پاؤں پر چلتا ہے، چوتھا پاؤں زمین پر نہیں رکھتا ہے، یا رکھتا ہے لیکن اس کے ذریعے سے، اس کے سہارے سے بالکل چل نہیں سکتا، تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ چوتھا پاؤں زمین پر ٹیک کر چل رہا ہے، اس کا سہارا لے کر چل رہا ہے، اگرچہ لنگڑا کر چل رہا ہو، تو پھر اس کی قربانی درست ہے۔ ایسا دبلا جانور مریل جس کی ہڈیوں کے اندر گودا باقی نہ رہا ہو، ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ جس جانور کے بالکل دانت نہ ہو اس کی بھی قربانی درست نہیں ہے، اور کچھ دانت گر گئے ہیں، اکثر دانت باقی ہیں، تو پھر اس کی قربانی درست ہے۔ جس جانور کے پیدائشی کان نہ ہو یا ایک کان نہ ہو تو اس جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ اگر کسی جانور کے کان کا 1/3 سے زیادہ حصہ کٹا ہوا ہو تو اس کی بھی قربانی درست نہیں ہے۔ اور اگر ایسا جانور ہے جس کے کان لمبائی میں کاٹ دیے گئے ہو، چیر دیے گئے ہو، تو ایسے جانور کی قربانی درست ہے۔ جس جانور کے پیدائشی سے سینگ نہیں ہے، یا سینگ تو تھے لیکن بعد میں ٹوٹ گئے ہوں، تو اس جانور کی قربانی بھی درست ہے۔ ہاں، اگر سینگ اس طرح ٹوٹے ہیں کہ جڑ سے اکھڑ گئے اور جہاں جڑ ہوتی ہے وہاں ایسا زخم ہو گیا ہے، سوراخ ہو گیا جس سے سر کے اندر کا حصہ نظر آتا ہے، گودا نظر آتا ہے، تو پھر ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ جس جانور کے سینگ کا خول اوپر کا اتر گیا ہو، گودا نظر آ رہا ہو، ایسے جانور کی قربانی بھی درست ہے۔ جس جانور کے تھن خشک ہو گئے ہو اور دودھ بالکل نہیں آتا تو وہ اس میں عیب ہو گیا ہے، ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ اگر بکری کا ایک تھن پیدائشی طور پر نہیں ہے تو اس کی قربانی درست نہیں ہے، اور اگر گائے کا ایک تھن نہیں ہے تو اس کی قربانی درست ہے، اور گائے کے اگر 2 تھن نہیں ہیں تو پھر اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اگر بکری کے ایک تھن سے دودھ نہیں آتا ہے تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ اگر گائے کے ایک تھن سے دودھ نہیں آتا ہے اس کی قربانی درست ہے، اور اگر گائے کے 2 تھنوں سے دودھ نہیں آ رہا ہے تو پھر اس گائے کی بھی قربانی درست نہیں ہوگی۔ بھینگے جو ٹیڑھا دیکھتا ہے آنکھوں سے، ایسے جانور کی قربانی بھی درست ہے۔ جس جانور کے 2 کان تھوڑے تھوڑے کٹے ہوئے ہو، یہ جو کٹا ہوا حصہ ہے اگر ان کو ملایا جائے تو 1/3 سے زیادہ نہیں ہوتا ہے، تو پھر تو ایسے جانور کی قربانی درست ہے، اور اگر زیادہ حصہ ہو جاتا ہے 1/3 سے تو پھر ایسے جانور کی قربانی نہ کرنے ہی میں احتیاط ہے۔ جو جانور غلاظت کھاتا ہے، گندگی کھاتا ہے، اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ ہاں، اگر اس جانور کو بند کر دیا جائے، محبوس کر دیا جائے، جیسے بڑا جانور ہے، اونٹ ہے تو اس کو 40 دن، گائے ہے تو اس کو 20 دن، اور بکری ہے تو 10 دن بند کر کے رکھا جائے، اور پھر قربانی کے دنوں میں ان کی قربانی کی جائے تو درست ہے۔ بعض جانور ایسے ہوتے ہیں جو چارہ کھاتے ہیں لیکن کبھی کبھار گندگی بھی کھا لیتے ہیں۔
چارہ بھی کھاتے ہیں اور غلاظت بھی کبھی کھا لیتے ہیں، ایسے جانور کی قربانی درست ہے۔ جس جانور کو کھانسی آ رہی ہو تو ایسے جانور کی قربانی بھی درست ہے۔ جس جانور میں ذبح کے دوران عیب پیدا ہو گیا ہو، جیسے لٹا رہے ہو اور اس کی ٹانگ وغیرہ ٹوٹ گئی ہو، یا چھری آنکھ میں لگ گئی اور آنکھ پھوٹ گئی ہو، تو ذبح کے دوران اگر عیب پیدا ہو گیا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، ایسے جانور کی قربانی درست ہے۔